تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کی میراث پتھروں پر نہیں لکھی جاتی بلکہ دلوں میں نقش ہو جاتی ہے۔ آج ہم اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی اسی روشن میراث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کی کہانی ایک ایسی میراث کی ہے جسے پتھر سے تراشا نہیں گیا بلکہ اسے نور سے لکھا گیا ہے۔ یہ نور تھا ان کے کردار کا، ان کے ایمان کا اور ان کی قیادت کا، ایک ایسی روشنی جس نے تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو چلیں اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں مکہ سے، اسلام سے بھی پہلے کے دور سے، جہاں ابو بکر نامی ایک شخص اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی انٹیگریٹی کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ وہ ایک بہت ہی معزز اور کامیاب تاجر تھے، اور ان کی ایمانداری کا عالم یہ تھا کہ مکہ کا ہر شخص ان کی عزت کرتا تھا، ان پر بھروسہ کرتا تھا۔ لیکن ان کی پہچان صرف ان کا کاروبار نہیں تھا، وہ ایک انتہائی رحم دل انسان تھے، ایک ہمدرد روح جو ہمیشہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے رہتے تھے۔ خاص طور پر وہ اپنی دولت سے ان غلاموں کو آزاد کرواتے تھے جن پر ظلم ہوتا تھا۔ یہ عمل ان کی انسانیت سے گہری محبت کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا۔ اور پھر ان کی زندگی میں ایک نیا نور داخل ہوا، اسلام، اور وہ پیغمبر اسلام کے سب سے قریبی، سب سے وفادار ساتھی بن گئے۔ وہ پہلے بالغ مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور کیسے قبول کیا؟ بغیر کسی شک کے، بغیر ایک لمحہ سوچے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے غیر متزلزل یقین کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ ان کے ایمان کا شاید سب سے بڑا امتحان تھا ہجرت کا وہ خطرناک سفر۔ سوچے ذرا، مکہ میں ظلم سے بچنے کے لیے خفیہ تیاریاں، پھر غار سور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 3 دن، اور آخرکار مدینہ پہنچ کر ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنا۔ ہر قدم پر خطرہ تھا، لیکن ایمان کی روشنی ساتھ تھی۔ اور اسی غار میں جب دشمن سر پر پہنچ چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو تسلی دیتے ہوئے وہ تاریخی الفاظ کہے، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ ان کے رشتے اور اللہ پر توکل کی گہرائی کو سب کچھ بیان کر دیتے ہیں۔ زندگی آگے بڑھی، لیکن پھر وہ لمحہ آیا جو اسلامی تاریخ کا شاید سب سے تاریک اور مشکل ترین لمحہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال۔ یہ خبر سن کر پوری امت جیسے صدمے اور غم میں ڈوب گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا، کہ مسلمانوں کی یہ جماعت بکھر جائے گی۔ اس بحران کے لمحے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے سب کو سنبھال لیا۔ انہوں نے کہا، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان کے ان الفاظ نے غم میں ڈوبی بھی امت کے لیے ایک لنگر کا کام کیا۔ ایک عظیم لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے، وہ بحران میں قوم کو ایک واضح راستہ دکھاتا ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اصل مرکز ایمان کوئی شخصیت نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ اس ایک عمل نے امت کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اسی استحکام کی وجہ سے انہیں متفقہ طور پر پہلا خلیفہ چنا گیا، اور ان کی قیادت کا دور اسلامی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا دور تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے 3 بہت بڑے اور اہم کام کیے۔ پہلا، عرب کے بکھرے ہوئے قبیلوں کو ایک انصاف پر مبنی نظام کے تحت اکٹھا کیا۔ دوسرا، اندرونی اور بیرونی خطروں سے نئی ریاست کو بچایا۔ اور تیسرا، قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا کام شروع کروایا۔ قرآن کو جمع کرنے کا فیصلہ، یہ ان کی زندگی کا شاید سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ اس ایک فیصلے نے اللہ کے کلام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، ایک ایسی میراث جو آج تک اور قیامت تک قائم رہے گی۔ ان کی خلافت کا دور بہت لمبا نہیں تھا، لیکن اس کی روشنی آج بھی عدل و انصاف کی ایک مثال کے طور پر قائم ہے۔ ان کی حکمرانی کے اصول بہت واضح تھے، قیادت میں عاجزی، فیصلے ہمیشہ مشاورت سے کرنا، ہر ایک کے لیے انصاف کو یقینی بنانا، غریبوں اور کمزوروں کے لیے گہری ہمدردی، اور ذاتی زندگی میں سادگی اور جواب دہی۔ وہ خلیفہ تھے، لیکن اس کے باوجود اکثر راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ خود بیواؤں اور یتیموں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ یہ ان کے عملی کردار کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اپنے آخری دنوں میں ان کا جسم کمزور ہو چکا تھا،
لیکن ایمان اور اپنی قوم کے لیے فکر وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت میں گزاری اور اسی حالت میں سکون سے اپنے رب سے جا ملے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی میراث کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ دولت ہے، طاقت ہے، یا وہ نور ہے جو ایک شخص اپنے کردار، ایمان اور خدمت سے اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس سوال کا ایک روشن جواب ہے۔